فتنہ آج عقل پرستی کا فتنہ. ایک آدمی کہتا ہے میں نے نہیں پڑھا تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے کہا لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولی بالمسح. دین میں عقل وقل نہیں چلنے والی، عقل کی کوئی گنجائش نہیں. عقل تو کہتی ہے بھیا موزے پہ مسح کرنا ہو تو کہاں کرو. عقل کیا کہتی ہے بولو. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ کائے کو کرتا ہے بولو؟ بے عقل ہے کیا؟ بے عقل ہے کیا؟ نہیں، میری عقل کہے میرے پیارے رسول نے کہا کہ مجھے اب اس کی کیا حکمتیں اور ربانی حکمتیں کیا ہیں میں اس کے بیچ میں نہیں جانا چاہتا. ہمارے رسول نے کہا تو آمنا و صدقنا و سلمنا و آتانا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے تو ہمیں کرنا. اسلام کے اندر عقل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کی عقل میں نہیں سمجھ میں آتا کہ ایمان اور اسلام میں اندر طہارت اور صفائی آدھا ایمان ہے، آپ انکار کر جاؤ. آپ کے علم میں نہیں ہے حدیث، آپ انکار کر بیٹھو. کتنے لوگ آئے عقل کی بنیاد پر معجزات کا انکار کر دیے. کہا فرعون کے خالف موسیٰ کی لاٹھی بن جائے گی، سمندر پہ راستہ بن جائے گا، پتھر پہ مار دیں گے چشمہ جاری ہو جائے گا. یہ معجزات کے انکار، یہ عقل پرستی کا فتنہ کہاں سے آیا؟ یہ معتزلیوں کا فتنہ. آج بھی اس کے اثرات اور اس کے جراثیم لوگوں کے ذہن و دماغ میں موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا دجال آئیں گے لباس الگ ہوگا، کذاب جھوٹے آئیں گے لباس ان کا اچھا ہو سکتا ہے، بہت دیکھنے میں خوشنما نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے اور آپ گمراہ ہو جائیں گے. میرے نوجوانوں، میں اس موقع سے یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ آپ علماء سے جڑے رہیں. فتنوں کو پہچاننے والے کون ہیں؟ کون پہچانے گا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حدیث انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ آدمی عقل. میں کہتا ہوں کہ آج عیسائیت اور مسلمانوں کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی آبادی عقل پرستوں کی ہے. جو ملحد ہے نا، عقل پرست، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد. شریعتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد پر. تو عیسائیت اور اسلام کے بعد ایک بڑی آبادی آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں. تو اس لیے میرے نوجوانوں، آپ فتنوں کی یہ بڑے، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ کقطع اللیل المظلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. سیاہ رات کی تاریکی میں کچھ سوچتا ہے. ابھی شاہ پور سے راستے سب لائٹ، گاڑی کی لائٹ نہ ہو، بند ہو تو کچھ سوجھے گا عام آدمی کو. بولو بائک سے اس کی لائٹ خراب ہو جائے فور ویلر کی تو آسانی سے یہاں سگر سے شاہ پور اور گوگی جا پائے گا؟ بولو رات کی تاریکی میں راستہ سوجھنے والا کون سمجھ سکتا ہے؟ تھوڑا بہت آئیڈیا لگا کر کے چلے جائے گا، کچھ اس کو پتہ چل جائے گا یہاں گڈھا ہے. کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو پرماننٹ اس راستے پر چلتا ہے، اس کا جانکار ہے. اس راستے کا جو جانکار ہے وہ اندھیرے میں بھی چل کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اسے تجربہ ہے. تو دین کے فتنے آپ موبائل میں چند مولویوں کی تقریریں سن کر کے ان فتنوں کو نہیں سمجھ سکتے. ان کو جاننے والے کون ہیں؟ فتنوں کو پہچاننے والے کون ہیں؟ علماء ہیں جو انبیاء کے سچے وارث ہیں. اور جب آپ علماء سے جڑے رہو گے، ان کی رہنمائی میں رہو گے تو ان فتنوں کا شعور ہوگا اور آپ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر پاؤ گے. یہ بھی سلفی منہج کا ایک بنیادی اصول ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ کہ علماء یہی ساری چیزوں کو، کون حدیث کا منکر ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کون عرب کے قرآن کی آیات جھٹلا رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اس میں آپ بالکل تاریک رات کی طرح ہیں، آپ کو کچھ سوجھ نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ علماء جانیں گے جو دین کے راسخین فی العلم ہیں. امام مالک کہتے تھے آج ہمارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں. ارے جس کا کام فتویٰ دینا نہیں اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، ہمارے سلفی منہج کے حاملین نوجوانوں کو حد درجہ ہم جیسے علماء کو احتیاط کرنا چاہیے. امام مالک جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جس مسئلے کے بارے میں کئی بار حتیٰ کہ 600 بار نہیں پوچھ لیتا اور ایک دم پختہ یقین نہیں ہو جاتا، تب تک میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو کوئی بھی دین کے بارے میں آپ علماء سے جڑو، ان دینی اجتماعات سے جڑو، راسخین فی العلم سے جڑو. اور میرے بھائیوں، اس اللہ کی خوش بختی پر
یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ منہج کیا ہے، سلف صالحین کون ہیں، اور ان کا منہج ہی ہماری نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ آپ کو یقین اور ایمان ہونا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یہ فتنے تقلید کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، منکرین معجزات کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے یہ آتے رہیں گے۔ آپ اپنے علماء سے رابطے میں رہو، ان مسائل کا بنیادی حل وہی، ان سے سمجھو منہج کو، سیکھو دین کو، مسجدوں سے جڑو، دروس سے جڑو، اجتماعات سے جڑو۔ اور ایک بات اور کہہ کر کے میں آیا ہوں وصیت اور نصیحت کے طور پر، دوسری گفتگو اس حوالے سے کہ میرے بھائیوں، جماعت کے لوگ ہیں آپ سب مل کر کے رہو۔ اجتماعیت ہی زندگی ہے، اتحاد ہی طاقت ہے۔ اپنی قیادتوں کے آگے، اپنی عمارتوں کے آگے، اپنے اکابرین اور بڑوں کے آگے ان کی طاعت اور سما کر کے آپ اجتماعیت کی جڑوں کو مضبوط کرو۔ اگر ہم اتحاد کے ساتھ نہیں رہیں گے، مل جل کر کے نہیں رہیں گے، تو ہماری جڑیں کمزور ہوں گی، ہمارے ان کاموں میں بے برکتی آئے گی۔ ہمارے دعوتی کام اگر ہم سارے لوگ اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے کریں تو بے انتہا مبارک ہوں گے، بے انتہا ثمر آور ہوں گے۔